بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اچھا، یہ کیوں فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر فرض کیے گئے؟ جیسے پہلے والو، جیسے کا ذکر کیوں کیا؟ بات یہاں بھی مکمل ہو سکتی تھی، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو دراصل اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حوصلہ دینا چاہتا ہے۔ جیسے بندہ بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے، ابھی تھیلیسیمیا کا خون جب ہم دے رہے تھے تو پہلی مرتبہ جس نے دیا تو وہ گھبرا رہا تھا، تو اس نے کسی نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں گھبرا رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ خون دے رہا ہوں، کچھ ہوگا تو نہیں؟ انہوں نے کہا پہلے بھی لوگ دیتے رہے ہیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، میں نے بھی دیا ہے۔ پھر اس کو حوصلہ مل گیا، تو رب گویا حوصلہ دے رہا ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، پہلے بھی لوگوں نے روزے رکھے ہیں، رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، روزے فرض کیے گئے ہیں، اب تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، لہذا روزے رکھو۔ اور حضور نے فرمایا صوموا تصحوا، روزے رکھو اور صحت پا جاؤ۔ صحت دو طرح کی ہے، ایمانی اور جسمانی۔ جسمانی صحت بھی ملے گی، ہر قسم کا وائرس اور بیماری ختم ہو جائے گی، اور فرمایا ایمان کا وائرس بھی اگر کوئی ہوا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور عمل کا وائرس بھی ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ایمان تقویت پائے گا، عمل اچھا ہوگا، جسم بھی توانا ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف بھی دیکھیے، اب حدیث پاک میں آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا اہم ہے، کہ جب یہ آتا ہے تو اپنے ساتھ کیا برکتیں لاتا ہے۔ صرف دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا، بہت ساری احادیث ہیں، لیکن جو آپ کو سمجھانا ہے، یہ حدیث نمبر ہے 1898، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آتا ہے تو اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنت عطا فرمانا چاہتا ہے، جاؤ جنت کے دروازے کھلے، جو چاہتا ہے عمل تھوڑا کرے گا، اجر زیادہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، اور فرضوں کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں، دوسری حدیث پاک ہے، یہ بھی بخاری شریف ہی کی ہے، اور حدیث نمبر 1899 ہے، اور ابو ہریرہ ہی روایت فرماتے ہیں، یقول، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ فرمایا جب رمضان آتا ہے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور شیاطین کو جکڑ لیتا ہے۔ شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں، لیکن اس ماہ مقدس میں بھی آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا 70 گنا بڑھا دیتا ہے، اور پھر شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ چاہتا ہے لوگ جنتی بن جائیں، زیادہ سے زیادہ بخشے جائیں، اور جہنم کا دروازہ بند کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کوئی جو ہے جہنم میں جائے، اور اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ لیتا ہے۔ پر کچھ لوگ شیطانوں والے عمل کر کے بتا دیتے ہیں کہ اگر شیطان جکڑا گیا ہے تو کیا ہوا، ہم ان کے جو ہے وہ ثانی اور ان کے نائب موجود ہیں گویا کے۔ دیکھیں اس رمضان المبارک میں اسپیسیفکلی آپ غور کریں کہ چینلز پہ لوگ وہ آ کے ہمیں دین سکھا رہے ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر، کہ جنہوں کو خود دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ مثال کے طور پہ لے لیں کہ عائشہ عمر ایک اداکارہ ہے، اور وہ کیا کہتی ہے، اس رمضان میں اسلام کے بارے میں باتیں کروں گی، میں اس رمضان میں باتیں کروں گی، اور اگلے رمضان تک پھر ڈرامے کروں گی، پھر فلمیں کروں گی، پھر ناچوں گی، گاؤں گی۔ واہ! پھر وہ جگن کاظم ہے، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں ان اداکاروں کو یا اداکاروں کو، لیکن مجھے ایک بندے نے ویڈیو بھیجی اور کہا یار یہ کیا ہے، تو میں نے کہا اس پہ بھی بات کریں گے۔ جب ان کو خود شرم نہیں آتی کہ علی اعلان گناہ کرتے ہیں، تو ہم ان کی بات کر دیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تو کیا حرج ہے؟ کہتی ہے ہم رمضان میں ایسی محفلیں سجائیں گے جہاں آپ کو حمد و نعت سنائیں گے۔ ہائے ہائے، میں ہوں احسن خان، اور رمضان پاکستان میں آپ کے ساتھ ہوں گا، رمضان پاکستان میں آپ کے ساتھ ہوں گا، بعد میں شیطان پاکستان کے ساتھ ہوں، واہ، وہی فلمیں ڈرامے ناچوں گا، گاؤں گا۔ میں وینا ملک رمضان میں توبہ کی بات کروں گی آپ کے ساتھ، واہ واہ، توبہ کی بات کروں گی، خود نہیں کروں گی، خود بعد میں وہی کام کرتے رہوں گی۔ سعدیہ امام کہتی ہے میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا پورا رمضان، واہ، اور اس کے بعد پورا سال جو ہے نا میرا ساتھ جو ہے شیطان کے ساتھ رہے گا۔ رمضان کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں مایا علی، ہاں، اور بعد میں مایا صاحب پتہ نہیں کی کرتے رہ سب۔ میں ہوں ساحل لودھی، اس رمضان میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور بعد میں شیطان کا ساتھ دوں گا، فلمیں کروں گا، ڈرامے کروں گا، گاؤں گا،
سارا کچھ کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو، کیونکہ یہ کوئی آج کا رمضان تو نہیں ہے، یہ پہلے بھی رمضان گزرے اور یہ لوگ آتے رہے، انہوں نے پھر وہی ڈرامے، وہی فلمیں، وہی ناچ گانا، وہی سارا کچھ کیا ہے۔ اور رمضان میں آ کے بڑے پاک باز آ کے ذرا تھوڑا عورتیں آ کے ذرا ہلکا پھلکا وہ دوپٹہ کر کے، اور یہ بھی آ کے بڑا پاک پاکیزہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں ایسے لوگ جو اعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ کم از کم بائیکاٹ کریں، اور دیکھنا ہے تو مدنی چینل دیکھیں۔ مدنی چینل پہ آپ کو بے حیائی نہیں ملے گی، فحشی عریانی نہیں ملے گی، آپ کو ڈرامے بازی نہیں ملے گی، آپ کو اداکارائیں نہیں ملیں گی، وہاں مفتی دین ملے گا، وہاں محمد عربی کے غلام ملیں گے، وہاں دین ملے گا، اسلام ملے گا، نعتیں سننے کو ملیں گی، قرآن پڑھنے کو ملے گا، اور حدیث سننے کو ملے گی، حضور کے فرمان پر باتیں ہو رہی ہوں گی، وہاں حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائی جا رہی ہوں گی، آپ وہ سیکھیں۔ اے کاش اس رمضان المبارک کو ہم مدنی چینل کے ساتھ گزاریں، پھر دیکھیں اللہ ایسا کرم بھی کرے گا کہ مدنی چینل کے توسط سے آپ کی دین اور دنیا دونوں بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ دینی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔